جی السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے لوگوں کو کانگریچولیشنز اور مبارکباد کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں ان کی پراپرٹی کی پرچیز یا سیل کے حوالے سے۔ اس سارے میٹر کو ڈسکس کریں گے کہ ایف بی آر یہ میسیجز کیوں کر رہا ہے، کیا میسیجز کر رہا ہے کہ بھئی آپ کو مبارک ہو، آپ نے یہ پراپرٹی پرچیز کی ہے اور آپ نے ابھی تک اپنی ریٹرن نہیں فائل کی اور آپ نے اپنی ویلتھ ڈکلیئر کرنی ہے، تو اس پراپرٹی کو آپ اس میں ڈکلیئر کریں۔ اسی کے حوالے سے اب ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ یہ میسیجز کیوں ریسیو ہو رہے ہیں، ایف بی آر کس طرح یہ میسیجز کر رہا ہے، پہلے ایف بی آر کی کیا اپروچ تھی اس حوالے سے، اور تیسرا ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں جی، ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس پیئرز کو اس حوالے سے میسیجز کر رہا ہے کیونکہ آپ کا جو لینڈ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ کے جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ آپ کا ٹیکس جمع کراتی ہیں 236 کے یا سی کا، یعنی 236 کے پہ آپ جو پرچیز کا ٹیکس دیتے ہیں، سی پہ جو سیل کا ٹیکس دیتے ہیں، تو وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ ہی ایف بی آر کو ٹیکس کی شکل میں رپورٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں ساری تفصیل ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے اتنے کی یہ پراپرٹی خریدی ہے، تو اس کے حوالے سے اب یہ سارے ادارے جو ہیں یہ ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ایون کہ آپ کے پاسپورٹ کی ڈیٹیل بھی، آپ کے جو جتنی بھی آپ کی فلائٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ایف بی آر کو رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں ایف آئی اے کے تھرو بھی۔ اسی طرح ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی اب ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر آپ گاڑی کی کوئی پرچیز کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹوکن ٹیکس پے کرتے ہیں، تو وہ سارا ڈیٹا بھی ایف بی آر کو رپورٹ ہوتا ہے ٹیکس کی شکل میں۔ اس لیے اب ایف بی آر پہلے کیا کرتا تھا، اب تو یہ ایف بی آر کس طرح کر رہا ہے، یہ ایک آٹومیشن سسٹم کی طرف، ایف بی آر بھی آٹومیشن کی طرف جا رہا ہے، اور ایف بی آر آٹومیشن سسٹم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے مینولی نہیں بلکہ آٹومیٹک سسٹم کے تھرو یہ میسیجز لوگوں کو کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایف بی آر ڈیڈ لائن کے میسیجز بھی کر رہا ہے کہ 30 ستمبر آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ جو ہے یہ پراپرٹیز جو آپ نے پرچیز کی ہیں اس کے اوپر مبارکباد بھی دے رہا ہے، ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو اپنی ویلتھ میں ڈکلیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور 30 ستمبر جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنز کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس طرح کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم پازیٹیولی دیکھیں تو دیکھیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پراپرٹیز مس کر جاتے تھے، آپ نے پرچیز کی ہوتی تھی کسی بھی وجہ سے، یا اگر آپ نے ڈکلیئر کی بھی ہوتی تھی تو اس کا 236 کے، اس کے 236 سی یا کے کا ٹیکس جو ہے وہ آپ ڈکلیئر کرنا مس کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ایک نوٹس آپ کو ریسیو ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہوتی تھی۔ لیکن اب چونکہ جب آپ کو خود ایف بی آر میسیجز کر رہا ہے تو اس کے مس ہونے کا چانس اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ جو ہے اس کو ظاہری بات ہے کہ پراپرلی ہی ڈکلیئر کریں گے۔ مزید اس پہ اگر ہم بات کریں تو ایف بی آر کا جو پہلے اس حوالے سے سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ مینولی آپ اپنی جب ریٹرن فائل کرتے تھے تو ایف بی آر کا جو عملہ ہوتا تھا، انسپیکٹرز وغیرہ، وہ اس کو آپ کی ریٹرن کی اسکروٹنی کرتے تھے، اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی چیز ایمبیگوٹی ایف بی آر کو نظر آتی تھی، اس کے انسپیکٹر کو نظر آتی تھی، آفیسر کو نظر آتی تھی، تو اس حوالے سے وہ آپ کو نوٹس کرتا تھا کہ جی یہ چیز آپ نے مس کی ہے۔ لیکن چونکہ اب ایف بی آر آٹومیشن اے آئی وغیرہ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ آٹومیٹک میسیجز آپ کو ریسیو ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بھی بہت ساری کیوریز ریسیو ہوئیں کہ اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ویڈیوز کے اوپر یہ کمنٹ بھی ریسیو ہوئے کہ ایف بی آر کو اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹس یا پراپرٹیز وغیرہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو ایف بی آر نوٹس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے ہمارے علاقے میں جو ہے نا یہ پریکٹس ہے کہ وہاں پر نیل ریٹرن فائل کی جاتی ہے۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا ایڈوائز ہے؟ ہم تو جی دیکھیں کلیئرلی آپ کو یہی ایڈوائز کریں گے کہ جو آپ کے پراپر ایسٹس ہیں، جو آپ کے پراپر ویلتھ ہے، جو آپ کی پراپر انکم ہے، وہی آپ ڈکلیئر کریں۔ بالکل بھی کوئی بھی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی چیز چھپائیں گے تو اب وہ ایف بی آر کو خود بخود ہی اس کا پتہ چل جائے گا اور آپ کو بعد میں نوٹس یا اس طرح کی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اس پر اگر ہم مزید بات کریں کہ ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، تو دیکھیں ہمیں اب پراپر ریٹرن ڈکلیئر کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی یہی ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ اپنی پراپر ریٹرنز ڈکلیئر کریں،
ریٹرنز میں جو بھی چیز آپ نے پرچیز کی ہے، سیل کی ہے، اگر آپ کا پروفٹ آن ڈیٹ ہے، آپ کی رینٹل انکم ہے، آپ کی سیلری ہے، جو بھی چیز ہے تو اس کو آپ پراپرلی ڈکلیئر کریں، اس کو ڈسکلوز کریں، اس کے اوپر پراپرلی ٹیکس دیں تاکہ آپ کو کل کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ مزید اس پہ اگر ہم بات کریں تو یہ اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ جیسے پہلے لوگ جو ہے وہ کسی ایک سال میں ریٹرن فائل کر کے اپنے آپ کو فائلر کر لیتے تھے، فائلر کے جو ٹیکس ریٹ ہوتا تھا اس کو انجوائے کرتے تھے اور بعد میں پھر اپنی ریٹرنز ڈکلیئر نہیں کرتے تھے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں FBR کا جو سیکشن 114 ہے اس میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ کن لوگوں کو اپنی ریٹرنز فائل کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر ہم پہلے سے تفصیلاً آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں جس کو آپ ہمارے چینل کے اوپر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا لنک بھی ہم شیئر کر دیں گے جو جس کے اوپر آپ کلک کر کے اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر 1000 cc سے بڑی گاڑی ہے، یا آپ کے پاس جو ہے وہ گھر ہے، 7 مرلے سے بڑا گھر ہے، یا جو FBR کا کرائٹیریا اس سے بڑا گھر ہے، یا آپ کی آمدنی اس طرح کی ہے جو ٹیکسیبل ہے، تو آپ کو یعنی بالکل بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ریٹرن نہ فائل کریں، بلکہ آپ کو اپنی ریٹرنز پراپرلی فائل کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر مزید اگر بات کریں تو اگر آپ کے پاس یعنی کہ اتنی مالیت کا گولڈ ہے، پراپرٹیز ہیں، اتنی مالیت کی کیش وغیرہ ہے، تو پھر بھی آپ کو اپنی ریٹرنز فائل کرنی چاہیے۔ تو اس کے اوپر تو خیر ہم تفصیلاً آلریڈی اپنی ویڈیوز کی شکل میں بات کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنی ریٹرنز فائل نہیں کی تو اپنی ریٹرنز کو پراپرلی فائل کریں۔ مزید اگر ہم جو ٹیکس ریٹرن کی جو 30 ستمبر کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں یہی زیادہ ہم اس حوالے سے پر امید ہیں کہ FBR اکراس دا بورڈ ایک اچھی جو ہے وہ ایکسٹینشن اناؤنس کرے گا۔ ڈیفینیٹلی FBR اس کو لیٹ اناؤنس کرے گا، لیکن ضرور اناؤنس کرے گا، کیونکہ FBR کا جو پورٹل تھا ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ڈیلے کے ساتھ لیٹ جو ہے وہ اوپن کیا گیا تھا ریٹرنز کے لیے، اور پھر اس میں مزید مختلف قسم کے تجربات کیے گئے، مختلف چینجز کی گئیں، یعنی کہ جس طرح ہم اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کر چکے ہیں کہ فیئر مارکیٹ ویلیو ایسٹیمیٹ کا ایک کالم ایڈ کر دیا جس کی لا کی کوئی بیکنگ بھی نہیں تھی، پھر اس کے بعد اس کالم کو جولائی میں انٹروڈیوس کیا گیا، پھر اس کے بعد پھر اس کو ریموو کیا گیا، پھر دوبارہ ستمبر میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد لوگوں کی طرف سے کنسلٹنٹ حضرات کی طرف سے کیوریز ریسیو ہوئیں، پھر اس کو ریموو کیا گیا۔ پہلے اس پہ کلیریفیکیشن آئی اور یہ کہا گیا کہ آپ اس کو ڈکلیئر کریں، یہ صرف اور صرف ایک ڈیٹا کلیکشن اور ریسرچ کے لیے ہے، لیکن بعد میں پھر اس کو بالکل ہی ڈاؤن کر دیا گیا کہ جی نہیں جی ٹھیک ہے، ٹیکس پیئرز اس سے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں یا ایک ایمبیگوٹی کریٹ ہو رہی ہے، تو پھر دوبارہ اس کو ریموو کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایکسٹینشن انشاءاللہ ضرور ہوگی، اور ہم پر امید ہیں اس حوالے سے۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اپڈیٹس کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو ٹیکس، کارپوریٹ اکاؤنٹنگ، فائنینس کے حوالے سے بر وقت معلومات ملتی رہیں۔ ابھی چونکہ ٹیکس ریٹرنز کا سیزن ہے تو زیادہ تر اپڈیٹس ریٹرنز کے حوالے سے یا FBR کی طرف سے جو 30 ستمبر کے حوالے سے اس طرح کی جو اپڈیٹس ہیں یہی زیادہ آپ کو انشاءاللہ اسی کے حوالے سے اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ مزید اگر کسی قسم کا آپ کا کوئی کویسچن ہے، کیوری ہے، تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کویسچنز کمنٹس باکس میں کریں۔ پرسنلی موبائل کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر ہمیں رپلائی کرنا فی الحال ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ٹیکس ریٹرنز کی وجہ سے ہمارے پاس بھی کام کا کافی پریشر ہے۔